بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید کو 2 سال ہو گئے۔ 2 سال میں ان کی رہائی نہیں ہوئی، لیکن ان سے ملاقاتوں پر پابندی نہ ہونے کے باوجود غیر اعلانیہ طور پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ عمران خان کی بہنیں ملاقات کے لیے آتے ہیں تو انہیں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ ایک عجب تماشا لگا ہوتا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے بھی کچھ رہنماؤں کو عمران خان تک رسائی حاصل نہیں ہے اور وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ اب اڈیالہ جیل کے ارد گرد وہاں پی ٹی آئی کے کارکن کچھ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک شور شرابہ ہوتا ہے اور ہنگامہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کب آگے بڑھیں، آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع مل جائے۔ تو ناظرین کرام، اڈیالہ جیل کے مکین کو ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو پھر اس کی ملاقاتوں کے لیے 2 دن تو مقرر کرنے پڑتے ہیں۔ ایک منگل مقرر کیا گیا اور ایک جمعرات کو۔ منگل کو کہا گیا کہ اس روز عمران خان کے وکلاء اور فیملی کے لوگ آ سکتے ہیں، اور جمعرات ان کے دوست احباب کو درخواست دی جاتی ہے، لیکن جب ملاقات کے لیے سلمان اکرم راجہ آتے ہیں جو ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو روک دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ عمران خان کو حکومت کے ساتھ ڈیل نہ کرنے کا مشورہ دے کے جاتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی 3 بہنیں آتی ہیں جن کی لیڈر ہیں علیمہ خان، کہتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی اسی طرح کا طرز عمل ہے، ان کو بھی ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ ویسے بھی عمران خان کی بہنوں کا بشرا بی بی کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر گروپ بندی تو موجود ہے۔ پارٹی میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آ جائیں تو آہستہ آہستہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے، لیکن جو پارٹی میں اپنے آپ کو ہاکس کراتے ہیں، عقاب کراتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کمپرومائز کر لیا تو ان میں اور پہلے جن لوگوں نے کمپرومائز کیا کیا فرق رہ جائے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ابھی جیل میں ہی رہیں بے شک، لیکن کمپرومائز نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ کمپرومائز کے لیے کئی بار معاملات طے پا گئے۔ عمران خان نے جب بیان ریکارڈ کرانا تھا، معافی نامہ کرانا تھا، تو عمران خان نے معافی نامہ ریکارڈ کرانے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ عمران خان خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ڈیل کو ہوتے ہوتے اس کو ناکام بنا دیا۔ دوسری طرف اس وقت ملک میں جنگ کی کیفیت ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تقریباً جنگ شروع ہو چکی ہے۔ آپ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی کوئی اڈیالہ جیل کے باہر شور شرابہ یا ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر عمران خان کی بہنیں آتی ہیں، انہیں گورکھپور میں روک لیا جاتا ہے اور پھر اسے فساد پر ہوتا ہے۔ اب تو کارکن بھی آنا شروع ہو گیا، پہلے تو کارکن بھی نہیں آتے تھے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر کارکنوں نے اڈیالہ جیل کے باہر ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ فی الحال تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں پر کوئی آتا نہیں ہے، لیکن اب لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اب کی بار ہوا ہے کہ ڈوگر صاحب جو ہیں ان کی قمیض پھٹی ہے، پولیس نے دھکے دیے ہیں۔ پولیس بھی اوپر سے جو حکم ہوتا ہے وہ کرتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے کہ علیمہ جب ملنے آئے انہیں ملنے نہ دیا جائے۔ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس کی رشتہ دار ہیں، اس کی سگی بہنیں ہیں، ان کو ملنے دینا چاہیے۔ اور یہ جو طریقہ کار بونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ ان کو
دھکے دیے جاتے ہیں، ان کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، یہ بالکل نامناسب ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ کسی کی ملاقات نہیں کراتے، وہاں پر جو باہر میں اڈیالہ جیل میں ہنگامہ ہوتا ہے اس کی گونج زیادہ ہوتی ہے، اس کی جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ اگر وہاں نارمل ملاقات ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ اس کی کوئی زیادہ لوگ نوٹس بھی نہیں لیتے، لیکن اگر خود ہی حکومت اس ملاقات کو غیر معمولی اہمیت دلوانا چاہے تو لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت میں کچھ لوگ دانستہ عمران خان کی ملاقاتوں کو، یہ جو آنکھ مچولی کر رہے ہیں، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا موقع فراہم کریں۔ آنے والے دنوں میں تو ہونا چاہیے کہ عمران خان کی ملاقاتیں ہوں، تھوڑی سی ان کی فرسٹریشن بھی کم ہو جائے گی۔ بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقاتیں بھی معمول کے مطابق ہونی چاہیے، اور جو لوگ ان کو ملنا چاہتے ہیں، علی امین گنڈا پر ملنا چاہتے ہیں، اعظم سواتی ملنا چاہتے ہیں، سلمان اکرم ملنا چاہتے ہیں، اور باقی جو دوسرے لیڈر بھی ہیں، انہیں ان تک رسائی ہونی چاہیے۔ اگر یہ سلسلہ اس طرح کا کیا گیا تو اسے بدمزگی پیدا ہوگی، اور عمران خان کو توڑنا مشکل ہے۔ اس طرح یہ کچھ لوگوں کا شاید خیال ہے کہ عمران خان کو ہم پریشان کریں گے تو بالآخر وہ ٹوٹ جائیں گے۔ ابھی تک تو عمران خان 2 سال گزر گئے ہیں، ہمارے ان لوگوں نے جنہیں کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ ابھی تک کچھ نہیں کر سکے۔ اس لیے پالیسی میں تبدیلی آنی چاہیے، عمران خان کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور عمران خان کی باہر رہائی کے لیے وہ راستہ ہموار ہونا چاہیے، تاکہ جو صورتحال ہے ملک کی اس کے پیش نظر عمران خان کو باہر ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ بھی حکومت کے ہاتھ، بھارت کے خلاف حکومت کے ہاتھ مضبوط کر سکیں۔ شکریہ۔